بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ پہلا جابر بادشاہ تھا جس نے زمین پر حکومت کی اور اس نے اللہ عز و جل کو چیلنج کیا۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ رب ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ زبردستی معبود مقرر کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے لعنتی شیطان ابلیس کو دیکھا اور اس سے بات کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ابلیس کے ذریعے جادو سیکھا اور اس نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی۔ اس نے عراق میں بابل کی سرزمین پر حکومت کی اور اپنی سلطنت اور طاقت کو دنیا کے وسیع حصوں پر مسلط کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور زمین پر جبر کیا۔ اس کی بادشاہت 400 سال تک جاری رہی اور نمرود کا دور نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہی تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے رب کے ساتھ بحث کی تھی۔ اس کفر، طغیان، بغاوت اور نافرمانی کے نتیجے میں نمرود کا انجام تاریخ کی سب سے عجیب اور خوفناک انجاموں میں سے ایک تھا جو آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ تو نمرود کی اس ظالم بادشاہ کی کہانی کیا ہے اور اس کا ذلت آمیز انجام کیسے ہوا اور اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کہانی ہے؟ تو ناظرین، آج ہم آپ کو یہ ساری کہانی سنانے والے ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمرود بن کنعان اور اس کا عجیب ہلاک کا واقعہ۔ عظیم سیلاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ زمین پر 4 بادشاہ تھے، 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن بادشاہ ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام تھے۔ کافر نمرود اور بخت نصر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 5واں بادشاہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ نمرود بن کنعان زمین کے 4 بادشاہوں میں سے ایک تھا اور وہ پہلا تھا جس نے طوفان کے بعد زمین پر حکومت کی۔ اس نے عراق میں بابل پر حکومت کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت 400 سال تک چلی اور کہا جاتا ہے کہ اسے مزید 400 سال تک عذاب دیا گیا۔ اس کی حکومت نے مشرق و مغرب میں زمین کے انتہائی حصوں کو بھی شامل کیا۔ اس نے ربوت اور الوہیت کا دعویٰ کیا اور اپنے لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے اور اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ جو انکار کرتا اسے کھانا نہیں دیا جاتا اور اسے ہلاک ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ کچھ روایت میں ذکر ہے کہ نمرود بادشاہ بننے اور زمین اور اس کے لوگوں پر اللہ کے حکم سے حکومت کرنے پہلے آرام اور خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بلا مقابلہ ملک کا حاکم بن جائے۔ اس روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک دن جب نمرود غسل کر رہا تھا، اس کے ارد گرد خواتین کا بڑا گھیرا تھا۔ ایک کبڑا آدمی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا تھا، اچانک داخل ہوا۔ نمرود حیران ہوا کہ وہ اس کے محل کے اس حصے میں کیسے پہنچا۔ اس کبڑے آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا تم ہی ہو جو زمین اور اس کے لوگوں پر حکومت کرے گا؟ نمرود غصے سے بھڑک اٹھا اور اس آدمی کو فوراً قتل کرنے کا حکم دیا اور حمام میں موجود تمام خواتین کو بھی مارنے کا حکم دیا، کیوں نہ کہ انہوں نے اس آدمی کی باتیں سنی تھیں۔ نمرود نے اس آدمی کو قتل کرنے اور اس کے آس پاس کے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب ان سب کو قتل کر دیا گیا تو نمرود اس کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا تو اس نے اس کبڑے آدمی کو وہاں پایا، وہ آدمی جسے اس نے ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ نمرود نے حیرانی سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس کبڑے آدمی نے جواب دیا،
میں روشنی کا بادشاہ ہوں۔ جس دن روشنی پیدا ہوئی تھی، اگر تم عظیم بادشاہ بننا چاہتے ہو اور تم زمین اور اس کے لوگوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری حقیقی شکل دیکھنی ہوگی۔ یہ روایت جس کی صداقت پر ہم یقین نہیں کر سکتے، ہمارے ناظرین کے لیے بیان کی گئی ہے۔ ولا غالب کہ یہ اسرائیلی روایت ہے جو نہ کہ صدیق کی جاتی ہے نہ تکذیب۔ کہتے ہیں کہ جو نمرود کے سامنے شخص کھڑا تھا اور اچانک وہ ایک بڑا قد آور شخص بن کر نمودار ہوا جس کے جسم پر ہر طرح کے بال تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص ابلیس تھا۔ ابلیس نے اس کو حکم دیا کہ وہ اسے سجدہ کرے تاکہ اسے طاقت عطا کی جائے۔ اقتدار، حکومت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ابلیس نے اسے جادو سکھایا اور لوگوں کو کیسے جادو کے ذریعے قابو کرنا سکھایا تاکہ وہ ان پر سب سے بڑا حاکم بن سکے۔ اس روایت میں کہا جاتا ہے کہ جب نمرود نے ابلیس سے تمام جادو سیکھ لیے، ابلیس نے اسے اپنے باپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے باپ کو قتل کر کے اس کی جگہ حکومت پر قبض ہو سکے۔ نمرود نے ابلیس کے تمام احکام مانے اور اس کا یہ حکم بھی مانتے ہوئے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد نمرود اپنے باپ کی حکومت کا بلا شرک غیر ممالک بن گیا۔ نمرود ایک جابر اور زبردست حکمران بادشاہ بن گیا۔ یہ طاقتور جادوگر بھی جس کی طاقت اور حدود کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ نمرود زمین کا بادشاہ بن گیا اور مشرق سے مغرب تک حکومت کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر سنہری تاج پہنا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی تھا جس نے کہا، ہم تمام دنیا کے بادشاہ ہیں اور جو کچھ بھی ہے اس پر ہمارا ہے۔ اس روایت کے مطابق ایک دن نمرود کو ایک چونکا دینے والی خبر ملی کہ اس کی حکومت ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی۔ ابن کثیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نمرود نے ایک ستارہ دیکھا جو سورج اور چاند کی روشنی کو چھپا رہا تھا۔ اس سے اس زمانے کے لوگ حیران رہ گئے اور نمرود خوف زدہ ہو گیا۔ نمرود نے کانوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ریاح میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ نمرود نے اس پر مردوں اور عورتوں کو الگ کرنے اور اس وقت ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران حضرت ابراہیل خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے فریب اور مکر سے محفوظ رکھا۔ نمرود نہیں جانتا تھا کہ عزر کی بیوی جو اس کے قریب ترین لوگوں میں سے تھی اپنے پیٹ میں وہ بچہ رکھتی ہے جو نمرود کی حکومت کو ختم کرے گا۔ عزر نے اپنی حاملہ بیوی کو پہاڑوں میں چھپائے رکھا اور اسے پانی اور کھانا پہنچاتا رہتا اور اس راز کو سب سے چھپائے رکھتا ہے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک غار میں رہے اور یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں نے یہ راز ان کے والد سے بھی چھپائے رکھا یہاں تک کہ ان کی ولادت ہوئی اور وہ کچھ بڑے ہو گئے۔ پھر اس نے ان کے والد کو بتایا۔ عزر نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا راز کئی سالوں تک چھپائے رکھا اور انہیں باتوں کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا رہتا جیسا کہ ان کے آباؤ اجداد کرتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک موحد تھے اپنے کافر والد کی بات نہیں مانتے تھے۔ اکیلے رہ کر سورج، چاند اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے تھے۔ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاق، ادب اور حکمت کی تعریف کرتے تھے۔ بعد میں نمرود نے خطرے کی بو محسوس کی اور نجوموں کو بلایا۔ انہوں نے اس دوبارہ خبردار کیا کہ نیا بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری حکومت کو ختم کرے گا۔
لیکن نمرود نے اس کی بات کو جھٹلا دیا، کیوں نہ کہ اسے یقین تھا کہ اس نے اس سال کے تمام نوجوانوں بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ لوگ دور دور سے نمرود کے پاس کھانا لینے آتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا لینے نکلے۔ نمرود لوگوں کے درمیان آ کر ان سے پوچھتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، اور ہر کوئی جواب دیتا تھا تم ہمارے رب عالمین ہو۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اور دو آدمیوں کو لایا گیا، ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، اگر تم اس کو زندہ کر سکتے ہو تو اس کو زندہ کرو جیسے تم نے قتل کیا ہے۔ نمرود اس پر عاجز آ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اسے مغرب سے لے آؤ۔ نمرود اس بات پر بھی عاجز آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا لینے سے روک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کی کچھ ریت اٹھائی جیسے کہ وہ اسے اپنے اہل خانہ کے لیے زاد راہ بنا کر لے جا رہے ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پہنچے، ان کی زوجہ نے ان کا رحل کھولا اور اس میں بہترین کھانا پایا، اور اغلب یہ ہے کہ یہ اسرائیلی سے تعلق رکھتی ہیں جو نہ کہ تو صدیق کی جاتی ہیں اور نہ ہی تکذیب۔ کہتے ہیں کہ اچانک نمرود نے اس پر فوراً رضامندی ظاہر کر دی، اور اس پر وہ کبڑا آدمی اپنی اصلیت میں مظاہر ہوتا ہے، اور وہ ایک بڑا قوی جسم والا آدمی تھا جس کے سارے جسم پر بال تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی ابلیس تھا۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ اسے سجدہ کرے، اس کے بدلے میں اسے طاقت دے گا۔ ابلیس کی خواہش پوری ہو گئی۔ نمرود نے ابلیس کو سجدہ کیا، اور نمرود پہلا انسان تھا جس نے اپنی روح اور جان شیطان کو فروخت کی۔ اس بدلے میں اسے اقتدار، حکومت اور طاقت مل گئی۔ ابلیس نے اسے جادو سکھایا اور اسے لوگوں پر جادو کرنا سکھایا تاکہ وہ ان کا عظیم حکمران بن سکے۔ اسی روایت میں کہا جاتا ہے، جب نمرود نے ابلیس سے تمام جادو کے فنون سیکھ لیے تو ابلیس نے اسے اپنے والد کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے بعد اس کی حکومت اور اقتدار پر قابض ہو سکے۔ نمرود نے ابلیس کی تمام احکامات کی تفصیل کی اور اپنے والد کو قتل کر دیا۔ یوں نمرود کو اپنے کوئی حد نہیں تھی۔ نمرود واقعہ زمین کا حکمران بن گیا۔ مشرق سے مغرب تک اس کی حکمرانی تھی اور اس کے پاس ناقابل شکست فوجیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا تھا جس نے اپنے سر پر سنہری تاج پہن رکھا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام بادشاہ جو کچھ اس میں ہے۔ اسی روایت میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن نمرود کو ایک چونکا دینے والی خبر ملی کہ اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا اور وہ اس نے نئے پیدا ہونے والے بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ ابن کثیر، آسمان اور زمین میں تو ہی واحد ہے، اللہ میرا حسیبہ کافی ہے اور بہترین حفاظت ہے۔ کچھ روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے ابراہیم، کیا تیرے لیے کوئی حاجب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے لیے نہیں، مگر تیرے لیے نہیں۔ پھر انہیں آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے آگ کو بلایا، پھر آگ نے انہیں نہ کھایا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ٹھنڈا اور سلامتی بخش بن جا۔ ابراہیم کے لیے وہ کہا جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بلایا۔ اگر وہ ان کے بلنے کا جواب نہ دیتے تو ان کی موت ہوتی۔ ان کے پیغمبروں کو دھوکہ نہیں دیتا۔
ان کے بلنے کی شدت کی وجہ سے حکمت والا، رحم والا، ملکی عزیز حکمت والا اپنے والیوں کو مدد فرماتا ہے اور اپنے پیغمبروں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ فرعون کو دو کے لیے موت دے دی جب وہ یقین رکھا کہ آگ نے ابراہیم کو کھا لیا ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم کو نہیں چھوئی مگر ان کی بدن کھا لیا ہے تو فرعون بڑی گرمی سے ناراض ہوا۔ جب لوگ ابھی بھی سیدھا ابراہیم کی عبادت پر ایمان لانے لگے اور انہیں سچے خدا کے حق میں اور جس بات کے ان کے ساتھ آئے ہو یقیناً کرنے لگے، یہ شدید انہیں ڈر تھا کہ اس نے ان کا نقصان ہوا کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، بس ایک ہی راہ کو تلاش کر رہے تھے تو شیطان سے مدد طلب کی جسے اللہ نے لعنت بھیجی تھی۔ تو ابلیس نے ان کو بتایا کہ سیدھا ابراہیم صرف شیطانوں میں سے ایک ہیں، اس لیے انہیں آگ کو کچھ نہیں ہوا اور اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ گائز۔